ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 21 مارچ 2021 کی قرآن کلاس نمبر 72 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. اب ہماری قرآن کلاسز بھی دوبارہ سے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اوپر شفٹ ہو گئی ہیں. مجالس تو پہلے ہی تھیں اور اس میں کئی ایک ریزنز ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے انتظامی ایشو ہے. بہرحال اتوار والا جو ملاقات کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں نے جب آنا ہے تو کوشش کریں 11 بجے تک یہاں پہنچیں، اور بہت لیٹ بھی کوئی پہنچے تو وہ 1 بجے سے پہلے انٹر ہو سکتا ہے. 1:01 پہ بھی آپ کو کسی نے انٹر نہیں ہونے دینا. اور اگر آپ نے گفتگو میری کوسچن آنسر مجھ سے کرنا ہے تو پھر آپ کو 11 بجے ادھر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 11 سے 1 کے درمیان یہ پوری مجلس ہماری مکمل ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے ضمناً اس حوالے سے عرض کر دیا. پچھلی جو ہماری 71 نمبر کلاس تھی اس کے جو 55 منٹس تھے ان میں سے آلموسٹ 30 منٹ آدھی کلاس ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 48 کے کانٹیکسٹ میں کور کی تھی، جو سورۃ النساء میں 2 دفعہ آئی ہے تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے سچی توبہ کر لی. وہ تو سورۃ الفرقان میں آیا کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. الحمدللہ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص آخرت میں اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا، لیکن وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو بے شک وہ بہت بڑا گناہ ہے جو کر رہا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. بس یہ جو آخری حصہ ہے نا، یہ
دوسری آیت جو آتی ہے آگے چل کر سورۃ النساء کی آیت نمبر 116، اس میں آتا ہے وَمَن یشرک باللہ، یہاں تک تو وہی ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ شخص گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا کے گر پڑا۔ تو جب وہ آیت آئے گی پھر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، چونکہ اب اس پہ ہم آلموسٹ الحمدللہ امید ہے کہ یہ آج کی پوری کلاس ملا کر تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو ٹوٹیلٹی میں ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور کوئی شخص یہ سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتا کہ اگر اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے، یہ بھی کفری عقیدہ ہے، کیونکہ یہ محال ہے۔ اور محال اور مقدور کو یہ سمجھیں کہ محال وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹلی اس کو اس طریقے سے طے کر دیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کو بھیجے پیغمبر کی حیثیت سے؟ ایک تو امتی والا ہمارا عقیدہ ہے نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ تو فالو کریں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 394 نمبر، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے اور ایک عادل حکمران کی حیثیت سے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی جزیہ دینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، یعنی لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ البتہ جو مسلم کے الفاظ ہے نا 394 نمبر جو حدیث ہے، اس میں وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بس یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سٹیٹمنٹ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے اور اس سے ختم نبوت میں فرق نہ پڑے، یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے کہ بھیج دے، تو ہم کہیں گے کہ یہ محال ہے، اس میں اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والی بات ہے۔ جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، لہٰذا یہ چکر نہیں ہے کہ قدرت میں داخل ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ اللہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جہنم میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، تو ہم اس پہ کیا جملہ بولیں گے؟ یہ محال ہے۔ اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ قدرت میں داخل ہے یا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے طے کر دی ہے محال کے طور پر، اس کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا خود گمراہی ہے۔ اور مقدور وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ نے ابھی تک کی نہیں ہے لیکن اس پر قادر ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، تو ہم کہیں گے ہمارے علم میں کوئی ایسی سیڑھی نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے، فزیکل ورلڈ میں تو یہ امپاسبل ہے ہمارے لیے، ہاں اللہ گزار سکتا ہے، لیکن کبھی گزارا ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی، تو ہم یہ کہیں گے یہ چیزیں اگرچہ ہوئی نہیں ہیں لیکن یہ ہے مقدور، قدرت میں یہ پاسبلٹی موجود ہے۔ لیکن جس چیز کی پاسبلٹی قدرت میں داخل آپ نہیں کر سکتے، اب ظاہر اگر یہ بھی سٹیٹمنٹ آپ دے دیں گے کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے، تو وہ آپ پہ لوگ فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے حوالے سے، حالانکہ ان کو نہیں پتا یہ باقاعدہ علم الکلام کی بحثیں ہیں پوری۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے جو عوام الناس لیتی ہے۔ اس لیے آپ کو پتا ہے غیر مسلم نے آج سے کئی سال پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسی حوالے سے سوال کیا تھا، تو اس نے کہا کہ ہمارا قطعاً مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، بلکہ وہ چیز کر سکتا ہے جو اس کی قدرت میں داخل ہے، اور جو اس نے خود اپنے لیے مقرر کی ہے کہ یہ چیزیں محال ہیں، وہ ہم اس کی قدرت میں داخل بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ پیورلی ایک علمی بحث تھی۔ اب سعودی عرب کے جو ایک شیخ ہیں، شیخ صالح فوزان یا فوزن کیا نام ہے ان کا، ان کو
کسی نے سوال کر دیا کہ ایک انٹرنیشنل سپیکر ہیں نام لیے بغیر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور بس اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا یہ بندہ کافر ہے۔ حالانکہ ان علماء کے پاس کوئی فقہ ہوتی تو یہ سوچتے کہ اگر ایک انٹرنیشنل سپیکر ہے جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کو کسی ہلکے کتے نے کاٹ لیا کہ اس نے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تو یہ مجھے آگے کوئی سوال کرے تو میں فوراً کہوں گا کہ یار وہ جو بات کی ہوگی وہ محال اور مقدور کی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے پکڑ کے سیدھا سیدھا فتویٰ لگا دیا، میں نے پھر اس عرب کے مولانا کے اوپر گرفت کی، وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں بڑے لیول کے مفتی ہیں عربی، تو وہ پھر اہل حدیث میرے خلاف ہو گئے، جی اتنے بڑے شیخ ہیں ان کے بارے میں آپ نے بات کر دی۔ اس شیخ نے ایک مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگا کر خود اس کی طرف کفر لوٹا، اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، وہ توبہ کروائے اس سے توبہ کرانے کے بجائے میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس طریقے سے اگر آپ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے کیٹاگوریکلی، تو بخاری مسلم کی حدیث ہے اگر کسی نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اور اے فاسق، تو دونوں میں سے ایک ہو گیا، اگر وہ کہنے والا درست تھا تو جسے کہہ رہا ہے کہ وہ ہوا ہو جائے گا، اور اگر کہنے والا غلط تھا تو پھر کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ تو یہ محال اور مقدور کی چیزیں علم میں ہونی چاہیے۔ اکثر اس قسم کے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ جی کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ تو ہم اس کے جواب میں کیا جواب دیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں بنا سکتا ہے تو دوسری قدرت کی نفی ہوگی کہ اسے اٹھا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، کتنے ٹرکی سوال ہیں، ایک طرف اٹھانے کی نفی ہوگی اور ایک طرف جو ہے وہ قدرت کے حوالے سے نقص آ جائے گا کہ اچھا پھر تو بنا ہی نہیں سکتا ایسا پتھر، اور اگر بنائے گا اور خود نہیں اٹھا سکتا تو دوسری قدرت کی نفی ہو جائے گی، اور اگر نہ بنا سکے تو بنانے کی قدرت کی نفی ہو جائے گی۔ تو ان سارے سوالات کے جواب میں ہم کہتے ہیں محال، یہ محال ہے، یہ مقدور چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ محال اور مقدور کے اعتبار سے کئی ایک چیزیں یہ اس وقت اوائل اسلام میں آ گئیں جب علم الکلام کی چیزیں جو ہیں فلاسفہ کا نالج عربی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا بنو عباس کے دور کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے بھی یہ ساری بحثیں شروع ہو گئیں، اور اسی وقت پھر اسماء و صفات کے حوالے سے مسلمانوں نے کتابیں لکھنی شروع کیں، استواء علی العرش کا عقیدہ اس کے حوالے سے اختلاف، پھر اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے انسان کے ساتھ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جاں سے زیادہ تمہارے قریب ہوتے ہیں، یہ ساری بحثیں اس وقت پھر شروع ہوئیں۔ تو جو ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ان کو جہمیہ کہنا شروع کر دیا، دوسرے ایکسٹریم والوں کو مجسمہ کہنا شروع کر دیا، اور وہ بحثیں آج تک چل رہی ہیں۔ اہل حدیث جو ہیں وہ حنفیوں کو کہتے ہیں یہ جہمی ہیں، اور جو حنفی ہیں وہ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں یہ مجسمہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد تجویز کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں بالکل ایکسٹریم ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل درست بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بات کو سمجھنے میں فرق لگ جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے، نہ یہ ایسی کوئی توحید کی چیزیں ہیں اور شرک سے متعلقہ ہیں کہ جن کو زیر بحث لایا جائے۔ بس ان کے بارے میں یہی چیزیں ہیں کہ آپ کو بنیادی طور پر محال اور مقدور کا فرق پتہ ہو، پھر آپ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کوئی نہیں بدلیں گے، یہ تو طے ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی اللہ اپنے کلمات پہ بدلنے پر قادر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی قدرت کا نقص ہے؟ نہیں، بلکہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے۔ تو اس قسم کے اور کئی بحثیں ہیں، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ بہرحال میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے حضور شرک بہت سینسٹیو ایشو ہے، اسی لیے ہماری آپ دیکھیں قرآن کلاسز میں بہت زیادہ توحید کے حوالے سے ایمفیسائز کرتا ہوں، اور میں نے آج سے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، دعا صرف اللہ ہی سے، آلموسٹ 8-9 سال ہونے کو آئے ہیں۔ وہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے لیکچر، اور اس لیکچر کے اندر میں نے اپنا ایک ریسرچ پیپر جو ہے وہ کور کیا تھا ریٹن فارم میں، سارا تو کور نہیں ہو سکا تھا لیکن اس کے موٹے موٹے پوائنٹس میں نے کور کیے تھے، اور ریسرچ پیپر یہ ہے دعا صرف اللہ ہی سے۔ یہ آلموسٹ 8 صفحوں کا ریسرچ پیپر ہے، اور اس میں یہ جتنے بھی دھوکے دیے جاتے ہیں عموماً توحید کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں شیطان کے بہکاوے کے اندر، ان کے ایک ایک چیز کا جواب اللہ کے فضل سے اس کے اندر موجود ہے۔ کچھ چیزیں تو میں نے پچھلی دفعہ کور کر دی تھی، کچھ اس میں کر دوں گا،
اور باقی آپ کو شوق ہے تو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کریں، اور اگر آپ نے اس کی ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ فری آتے ہیں، صرف TCS کا آپ نے 300 روپیہ دینا ہے تو 12 کا پیکج آپ کے گھر بالکل فری آ جائے گا۔ TCS کا خرچہ ہی 300 روپیہ ہے، جس میں 9 ریسرچ پیپرز ہوں گے اور 3 اذکار کارڈ۔ اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی شامل ہے اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی اس میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پڑھیں، PDF اس کا پڑھیں اور اپنا عقیدہ صحیح کریں۔ 8 صفحے زندگی میں ایک دفعہ تو انسان محنت کر کے پڑھ سکتا ہے۔ میں نے اس لیے کوئی موٹی کتاب نہیں لکھی، میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اس کے اگینسٹ آپ 4 صفحوں کی بھی کتابیں پڑھ لینا تو وہ تمام وسوسے اور وہ ساری چلاکیاں جو شیطان نے علماء سو کو سکھائی ہیں عوام کو توحید سے دور کرنے کے لیے، ان کے جواب آپ کو کچھ کے مل جائیں گے، کچھ کے نہیں ملیں گے۔ اور کتاب پڑھنے کا کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ورنہ لوگ اللہ کی کتاب ہی پڑھ لیتے اتنی موٹی۔ اس لیے آپ دیکھیں ہم ریسرچ پیپر چھوٹے چھوٹے لکھتے ہیں، میجارٹی ریسرچ پیپرز ہمارے 4 پیجز کے ہیں۔ صرف ایک کربلا والا ہے، وہ بھی علماء کے فتنے کی وجہ سے تھوڑا بڑا ہوا اور وہ 32 صفحوں تک پہنچا، باقی سب 4 پیجز کے ہیں اور یہ 8 کا ہے۔ یعنی جو 9 ریسرچ پیپرز ہیں ان میں سے صرف 2 ہیں جو 4 سے بڑے ہیں، ادروائز باقی سب 4 پیجز کے ہیں، 2 ورقے اور 4 پیجز۔ پچھلی دفعہ میں نے ایک احادیث کور کی تھی، اور چونکہ یہ آیت خود ہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہوں کو معاف کر دے گا، ہر گناہ کو سوائے شرک کے، جس کے لیے چاہے گا، تو اس کے بعد تو کسی اور آیت کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن پھر بھی میں کچھ آیات جو اس سچ پیپر کے سٹارٹ پہ میں نے لکھی ہیں حصول برکت کے لیے، 2-3 آیات یہاں پہ ڈسکس کر لیتا ہوں، اس سے آپ کو مزید توحید کی اہمیت اور شرک کی سینسٹیوٹی کا پتہ چلے گا۔ ایک تو وہ آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88، جس میں اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ بائی نیم 18 انبیاء کے نام، ایگزیکٹلی 18 انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں۔ قرآن میں انبیاء اکرام کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ جو ہے نا وہ سورۃ الانعام کی وہ آیت ہے 88 نمبر، اور اس کے ساتھ ایڈجسنٹ۔ تو 88 آیت میں جا کر 18 انبیاء کا بائی نیم ذکر کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ سنایا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتے۔ اس سے زیادہ آپ کا رب، میرا رب آپ کو کیسے سمجھائے کہ شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اچھا، اور دوسری آیت جو اسپیسیفکلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئی، سورہ الزمر کی آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ ایک کانٹے کی بات وہی کی گئی تھی کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال بھی سارے برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، سارے انبیاء۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے ذریعے امتوں کو بھی۔ اور پھر سر جس شان سے عیسیٰ ابن مریم کا خطبہ آیا نا جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں، چونکہ اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہے، ایک پیغمبر کے نام پہ کھڑا ہوا ہے۔ یار بت پرست تو اس وقت دنیا میں ہارڈلی 80-90 کروڑ ہوں گے، وہ بھی آہستہ آہستہ سیکولر ہی ہو گئے ہیں، لیکن 2.25 ارب کرسچنز شرک کر رہے ہیں ایک پیغمبر کے نام کے اوپر۔ اس میں پیغمبر کا کوئی قصور نہیں ہے، جیزس کرائسٹ نے کبھی ان کو شرک تعلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھانے کے لیے اور عیسیٰ ابن مریم کی صفائی کے لیے، ان کی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ نعوذ باللہ، یہ پروٹیسٹنٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں اترا ہے۔ آگے چل کر 73 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیتھولک کی بھی نفی کی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ،
بے شک وہ بھی کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں 3 خداؤں میں سے ایک ہے اللہ، یعنی گاڈ دا ہولی فادر، اور جبرائیل دا ہولی گوسٹ، اور عیسیٰ ابن مریم دا ہولی سن۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حضرت مریم کو ٹرینٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ آج کی جو عیسائیت ہے اس میں حضرت مریم کو نکال کے حضرت جبرائیل کو ڈال دیا انہوں نے۔ بہرحال اللہ نے کہا یہ کفر ہے۔ وہ جو 72 نمبر آیت ہے نا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہی اسی آیت میں فرمایا وقال المسیح، جبکہ عیسیٰ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا قیامت کے دن ٹھکانہ آگ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا دی تھی جو مقبول دعا تھی، وہ اس نے اس دنیا میں ہی مانگ لی اللہ سے۔ اسی دعا کے اگینسٹ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب مانگ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے اگینسٹ، اور میں نے وہ اپنی دعا سنبھال کر رکھی ہے قیامت والے دن کے لیے، اور اس دعا کے ذریعے میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا، ہر ایک کو شفاعت پہنچے گی۔ بہرحال اب یہ چیزیں تو بالکل واضح تھیں، لیکن علماء سو نے عوام کو ایسے دھوکے دیے کہ آج تک عوام ان دھوکوں سے باہر نہیں نکل رہی۔ کبھی وسیلہ اور توسل کے نام کے اوپر، جس کی جائز صورتیں بہت ساری ہیں، استعانت کا مسئلہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ثابت کیا، کبھی بہانہ کیا عطائی کا اور ذاتی کا، کبھی فرق ڈالا مستقل بذات کا اور غیر مستقل بذات کا، یہ سب کہانیاں ڈالی جو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز کے اندر کور کی ہیں، اور یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا اس حوالے سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا وہی معنی معتبر ہے جو پہلی دفعہ کوئی غیر مسلم پڑھ کے اس کا معنی لے، مسلمان کا پڑھا ہوا معتبر نہیں ہوگا، ورنہ میرے بھائیوں ہزاروں مفسرین ہیں جو قرآن کی تفسیریں لکھ کے مر گئے ہیں، ان کی اپنی تو ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے کیونکہ مکھی پہ مکھی مارتے رہے، اپنے بزرگوں سے سنا اسی طریقے سے آگے ٹریول کیا۔ آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں، آج میں اگر کسی گورے کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ رکھوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں تجھی سے مدد مانگیں گے، یعنی دعا، تجھ سے دعا کرتے ہیں تجھی سے کریں گے، اور آپ اس کو کہیں کہ اس سے کسی بابے کو پکارنا کیا ثابت ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو کہے گا یار یہ تو بالکل واضح ہے کہ تیری ہی، تو اس کے بعد تو کوئی اور دوسرے کی نفی ہو جائے گی۔ لیکن آپ پاکستان کی کروڑوں عوام کو منوا کے بتائیں، قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسے ایسے بہانے آپ کے سامنے رکھیں گے جو کسی کے دماغ میں بھی نہیں آئیں گے، اور اسی لیے پھر وہ آپ کو کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے تو قرآن کیا کہ کتابیں گمراہی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے۔ اگر ہم کسی کافر کو کہیں کہ یہ لو یہ کتاب لے لو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو ہدایت بھی پا سکتے ہو، تو وہ کہے گا یار اپنے پاس رکھو۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے سورہ البقرہ 185 ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الفرقان ہے۔
وہ جو آیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ تو بات ہی کچھ اور تھی. وہ اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے، جو بات ماننے والے ہیں، وہ قرآن پر عمل کر کے ہدایت پا لیتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ اس پہ اعتراض نکالتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ سورۃ العنکبوت میں کیوں مثال بیان کی ہے مکڑی کی، اور مکھی کی سورۃ الحج میں کیوں بیان کی. تو اللہ فرماتا ہے ہم تو اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے کسی حقیر چیز کی. ہمارا مقصد بات سمجھانا ہے، اور جو اہل حق ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو بال کی کھال اتارنے والے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اور بدکتے ہیں، چونکہ انہوں نے بات ماننی نہیں اس لیے گمراہ ہوتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقین. یہ اگر کسی کا عقیدہ ہے نا جی قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. لیکن غیر محسوس طریقے سے یہی کر رہے ہیں. کوئی یہودی عیسائی میں آ کے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں لعنتی اللہ کے دشمن. لیکن وہی یہودی یا کوئی نامختون جس کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے ہندو، خوبصورت سی داڑھی رکھ کر پگڑی پہن کے ممبر پر 25-25 30 سال تک مفتی اعظم بن کے کسی ملک کے اندر جمعے پڑھاتا رہے اور لوگوں کو کہتا رہے کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے، نیچے والے سارے سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں. اسی وقت کوئی یہودی چڑھ کے کہ تو سارے کہتے ہیں لعنتی اٹھ تو قرآن حدیث کا دشمن. لیکن یہ جو دشمن ہے یہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا. ہاں پاکستان میں کتنے مفتی نہیں پکڑے گئے ہیں یہ ضرب عضب اور رد الفساد میں، جن کے خطرے بھی نہیں ہوئے ہیں، ہندو ایجنٹ ہیں انڈیا کے. اور میں اکثر سوچتا ہوں ان مفتیوں کی وجہ سے کتنے نمازیوں نے دوسرے نمازیوں کے ساتھ جھگڑا بھی کیا ہوگا کہ یار تمہیں تمیز نہیں مفتی صاحب سے بات کرنے کی. کاش اس وقت انہوں نے خطرے چیک کیے ہوتے تو یہاں تک مسئلہ ہی نہ جاتا. ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کے خطرے چیک کرو. خطرے اس لیے کہ پاکستان میں خطرے چیک ہوتے ہیں، جو علماء فساد مچا رہے ہوتے ہیں تو اکثر کے نہیں نکلتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ ایجنٹ ہے. پرانوں کے تو اب ہم نہیں کر سکتے تو فوت ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ حکومت لیول پہ یہ علماء کو ڈگری دیتے وقت نا یہ بھی ایک بیچ میں ٹیسٹ ایڈ کرنا چاہیے. ویسے آپ کو پتہ نہیں فوج میں بھی جب بھرتی ہوتی ہے نا تو باقاعدہ اس میں مکمل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، تو علماء کے میڈیکل ٹیسٹ میں بھی یہ ختنے ضرور دیکھنے چاہیے. اب یہ نہ ہو کہ آندھا سے وہ ختنے کروا کے ایجنٹ لانچ کر دیں. پھر اور طریقے، پھر اگلا طریقہ آپ کو اس وقت ہم ہی بتائیں گے آپ کو کہ اب اس کو کیسے چیک کرنا ہے. آپ نے پکڑے جائیں گے انشاءاللہ، جاتے کہیں نہیں ہیں. تو یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور یہ اس طرح دھوکے دیتے ہیں. لیکن غیر مسلم جب پہلی دفعہ پڑھے گا وہ کہے گا یار واضح لکھا ہے عبادت بھی اللہ کی، دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے. اب میں آپ کو ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا، 4 واقعات ایسے بتاتا ہوں اپنی زندگی میں توحید کے حوالے سے. باتیں تو کرنے کو بہت ہیں، میں اگلی بھی پوری کلاس اس پہ کر سکتا ہوں لیکن وہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا ٹاپک. بہرحال یہ آلموسٹ 2010 کی بات ہے جب ہم نے نئی نئی اکیڈمی بنائی. اس وقت تو ہم چند ایک لوگ ہی تھے اور کبھی کبھار کوئی ہمارے دوستوں میں سے کسی کو پکڑ کے بھی لے آتا تھا کہ جی ان کے ساتھ آپ علمی کوئی مجادلہ کر لیں، جسے مناظرہ کہتے ہیں علماء. تو وہ ایک دفعہ ایک بھائی ایک شیعہ ذاکر کو لے کے آ گئے اور موضوع طے پایا یا علی مدد کے اوپر. بھائی ہمیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا علی کہنے سے کوئی ہمیں چڑ نہیں ہے، محبت کے اظہار میں آپ کر لیں. لیکن ونس آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہو گئی ہے. یہ ہمارا اختلاف ہے. ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کشا آج کی ڈیٹ میں بھی ہیں یا نہیں. اپنی مبارک زندگی میں تو تھے، ظاہر ہے خیبر اکھاڑا انہوں نے، لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر جب بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ اس کو نہیں پکار سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے اختیار ہے یا نہیں. فرشتوں کے ذریعے اللہ بارش برساتا ہے، لیکن ہم بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے. سورج کے ذریعے سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کی روشنی کی وجہ سے، لیکن ہم المدد یا سورج کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اسباب کو پکار نہیں سکتے. اسباب صرف اختیار کرنے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے وہی کریں گے جو سامنے موجود ہے. اس کا قرآن میں حکم موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ظاہری اسباب ہے. بہرحال وہی رٹے رٹائے ان کے وہ جو ہوتے ہیں لیم ایکسکیوزز، وہ آلریڈی ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر ڈالے ہوئے ہیں.
تو وہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا آپ کس طرح شرک کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد جو سامنے ہے آپ لے سکتے ہیں، نہ ہم غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص دور سے نہیں سن سکتا، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیڑی کی آواز سنوا دی تھی، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا یا کسی کو یا کہہ کے پکار نہیں سکتے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر نیک بندہ تک تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ یا رسول اللہ کہہ کے کوئی سلام بھی پڑھتا رہے، اللہ پہنچا دیتا ہے۔ جھگڑا یہ کہ مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارنا، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے، میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میں نے کہا یہ تو تم نے کبھی مانگی نہیں ہوگی خود بھی، اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا اگلا حصہ پڑھو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے جو ان کے ہیں بہانے وہ کرتا ہے، میں بتانا شروع کہتا ہے جی میں بڑے مولانا کو فون کرتا ہوں، آغا کو فون کرتا ہوں۔ آغا کو ملایا نا، پھر آغا کے ساتھ جو اس نے کی نا، سپیکر میں کیا آن کر آغا دی میں بھی سنا، پھر کیا ہوتی ہے وہ آغا نے بھی پہلے یہی آیت پڑھی وستعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ کہتے ہیں آغا یہ جو کہڑی غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اس سے سبب ثابت کر رہا تھا۔ وہ جو بات کرتا جائے تو میرے ساتھ چونکہ بات کر چکا تھا، اینڈ پہ یہ حال ہوا اس کا، انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے پاس تو کوئی ہمارے بڑوں کے پاس جواب ہی نہیں۔ میں نے کہا جواب تو ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ ہو، یہ تو بالکل واضح ہے ایک چیز توحید کے معاملے میں۔ تو یہ ایک میری زندگی میں ایک اچھے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ آلموسٹ بات ہے 2012 کی۔ ہم لوگ I-10 کی مسجد میں نماز ان دنوں پڑھتے تھے، دارالاسلام مسجد اہل حدیث کی، اور پاس ہمارا ایک مکان ہم نے کرائے پہ لیا تھا، بیچلرز رہتے تھے ہم۔ تو وہاں پہ ایک شیعہ عالم تھے، محقق عالم، ذاکر نہیں عالم، فوت ہو گئے ہم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ بڑا ان کے ساتھ میرا اچھا ایک تعلق تھا، شجاع عباس صاحب۔ تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا کہ جی آئیں افطار وغیرہ ہمارے ساتھ کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 2-3 دوستوں کے ساتھ، وہاں 7-8 ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے جو اہل تشیع مکتب سے تھے۔ تو کہنے لگے انجینئر صاحب آپ بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور توحید کے معاملے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، میں بھی صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں، لیکن آپ یہ نہ کہا کریں کہ یا علی مدد شرک ہے، آپ یہ کہا کریں کہ یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ اللہ کو پکارا جائے۔ میں نے کہا یار توحید کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حسین ابن علی نے گردن کٹائی ہے تو توحید کے لیے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تکلیف اٹھائی ہیں اور سارے نبیوں نے، وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو کہتے ہیں جی اس میں تو ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ دیکھیں ایک پڑھے لکھے بندے کو زیب دیتا ہے کہ جب تجھ سے ہی کا یہ مطلب، میں نے خیر فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نے کہا ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا میرے بھائی قرآن لے کے آئیں، اور میں نے کہا یہ آپ کی جو آڈینس ہے نا، آپ کے اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں ادھر، یہ فیصلہ کریں گے۔ میں آپ کو قرآن سے ایک آیت ایسی نکال دیتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ اور کسی سے نہیں مانگنا۔ کہتے ہیں کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا لائیں آپ، وہ لے کے میں نے کہا جناب سورہ نمل کھولیں، پارہ نمبر 20 کا پہلا صفحہ نکالیں، اور اس میں آیت نمبر 62 آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو، دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ اگلوں کا، یعنی تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم خلیفہ بنتے ہو، تم مرو گے تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے۔ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن نصیحت تو بہت کم ہی تم حاصل کرتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور ہستی کے بارے میں یہ تمہارا عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کرتی ہے اور دعا کو سنتی ہے،
تو گویا وہ الہ ہے تمہارا دوسرا، جعلی الہ تم نے بنایا ہوا ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، بزرگ ہو یا بابا ہو، وہ گویا آپ نے الہ بنا لیا۔ میں نے کہا جی بتائیں یہ میں نے ترجمہ ٹھیک کیا؟ ماشاءاللہ ان کو فارسی بھی آتی تھی، عربی بھی آتی تھی، انگلش بھی آتی تھی، اردو بھی، بیسیکلی وہ انڈین کشمیر کے رہنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں جی یہ ترجمہ تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا لیکن نہیں، آپ عوام سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ لیکن تو اب ختم ہو گیا نا، آیت کے بعد جب ایک واضح بینات میں سے کوئی چیز آ جائے، وہاں جتنے بیٹھے تھے ان کا جی یہ سب آپ کی بات جو ہے نا 100% ٹھیک ہے، اس میں بالکل واضح موجود ہے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں پکارنا۔ تو اگر کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نعوذ باللہ، تو وہ گویا حضرت عبد القادر جیلانی کو الہ مان رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ہاں المدد کے بغیر کہتا رہے قیامت تک کہتا رہے، کوئی نہیں سننی کسی نے، نہ کسی نے جواب دینا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں آیا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو نا، نہ تو وہ تمہاری آواز سنتے ہیں، الٹا قیامت والے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اور اس طرح کا ٹاپک قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ لگے رہے، کوئی فرق نہیں پڑنا، المدد نہ بولیں۔ ویسے آپ جتنے مرضی نعرے لگانے ہیں، جس کے مرضی لگائیں، وہ آپ مجھے بھی پکارتے رہے دنیا میں کہیں بیٹھ کے، مجھے بھی نہیں پتہ چلنا، نہ آپ کو میں نے کوئی جواب دینا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے نا المدد، میری فریاد رسی کو پہنچیں، میری تکلیف دور کر دیں، سر پھر یہ معاملہ شرک میں چلا جائے گا۔ خواہ کسی مرے ہوئے کو پکاریں، خواہ کسی ایسے زندہ کو پکاریں جسے آپ سامنے دیکھ نہیں رہے یا اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے۔ ایک تو آپ فون پہ کمیونیکیٹ کر لیں، وہ پھر اسباب میں آ جائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تیسرا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ یہ بات ہے 2012 ہی کی۔ ہمارے آفس میں ایک کولیگ تھے، ہم دوسرے کسی آفس میں گئے تو ہم دونوں، تو وہاں پہ ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے، وہاں پہ امامت کرواتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا ہمیں جب سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ نجدی کی طرح یہ کون سے نجدی ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ حالانکہ اہل حدیث کے نزدیک تو بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلویوں کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے ان کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ کرتے کرتے انہوں نے ہمیں اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا، اور ہم نے موقع غنیمت جانا، ان دنوں ہمیں شوق تھا کہ چلیں لوگوں سے بات کریں۔ تو گئے تو اسی نیت سے کہ ان کو توحید کی بات کریں گے۔ اس نے آگے سے جال حق نکال لی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، جو ہم نے 1994 میں پڑھی ہوئی تھی۔ اس جال حق میں جتنے شیطانی وسوسے ہیں نا توحید کے خلاف، ان سب کا جواب اس پمفلٹ دعا صرف اللہ ہی سے میں موجود ہے۔ اچھا، وہ جناب گفتگو ہوتے ہوتے کہتا جی قرآن سے کوئی ایسی آیت بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے مانگنے کو منع کیا ہو۔ میں نے کہا جی موجود ہے۔ کہتا جی کدھر؟ میں نے کہا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، بیٹا اولو العزم پیغمبر، 5 پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور نوح صفی اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو سورہ الشورى اور سورۃ الاحزاب میں اللہ نے بتائے ہیں۔ کوئی پیغمبر ان کے لیول کا نہیں ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اولو العزم پیغمبر، اور ماں اولیاء کی سردار، پیغمبر کی ماں، کون سا ولی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آل عمران کو، ان کے نام پہ صورت ہے۔ ان کے والدہ نے منت مانی تھی نا کہ مجھے ایک بیٹا ملے تو ہیکل سلمانی، ٹیمپل آف سلیمان کی خدمت کے لیے میں اسے وہاں کے لیے وقف کر دوں گی، وہ مجاور ہوگا وہاں کا، اور وہ درگاہ چلائے گا۔ درگاہ یعنی یہ وہ پیری مریدی والی درگاہ نہیں، توحید والی ہے۔ جس طرح ہماری بھی یہ دار ارکم ہے، ہم اسے اکیڈمی بھی کہتے ہیں، اور یہ ہماری خانقاہ بھی ہے جہاں پہ ہم توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ بیٹی پیدا ہوئی، اللہ نے کہا کہ کوئی بیٹا بھی اس بیٹی جیسا نہیں ہوگا جو ہم نے تجھے بیٹی دی ہے۔ کیوں کہ اس سے آگے اولاد کو ہم، اور حضرت مریم خود جان والوں کے لیے نشانی بنی ہے، کیونکہ وہ بغیر خاوند کے ان کو اولاد ہوئی ہے۔ اس حوالے سے حضرت مریم خود بھی ایک پوری انسانیت کے لیے نشانی ہے اللہ کی۔
پیغمبر نہیں تھی لیکن بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے. یہ تین ہی بندے ہیں، حضرت آدم، سیدہ مریم اور عیسیٰ ابن مریم، جن کے ساتھ یہ یونیک کیس ہے. آدم کے نہ ماں نہ باپ، اور حضرت مریم کو بغیر خاوند کے اولاد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، باپ کوئی نہیں تھا. اس حوالے سے ان تینوں کی کوئی اور آپ مثال نہیں پیش کر سکتے. تو دونوں آگے اللہ فرماتا ہے کان یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. میں نے کہا دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بھی محتاج تھے. اور کس کے؟ روٹی کے. اب آپ نے کہنا ہے پیغمبر روٹی کا محتاج ہو گیا، پھر روٹی کا مرتبہ زیادہ ہو گیا. یہی کہانیاں کرا دینا. اچھا جی، وہ اگر چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ تو اڑے نا یار، دکھائیں اڑ کے. تو اگلی بات ہے کہ بزرگوں کے ماننے والے تو چڑیا سے افضل ہے نا، اشرف المخلوقات ہے نا، تو ماننے والے کو اڑ کے دکھا دے تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے، ورنہ آپ چڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں، چڑیا اڑ سکتی ہے. یار چڑیا کو اللہ نے کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی ہے. اس سے افضلیت غیر افضلیت کا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے روٹی کھانے کے محتاج سے. انظر کیف نبین لہم الآیات، تم دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر، پھر تم ان کی طرف دیکھو، انا یؤفکون، یہ کہاں گرے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ میں کیسے سمجھاؤں کہ روٹی کا محتاج کوئی ہو اور اس کو یہ مشکل کشا بنائے بیٹھے ہیں. دیکھو ہم آیات کھول کے بیان کرتے ہیں اور ان کا گیر الٹا ہی لگا ہوا ہے. اگلی بات، قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان کرسچن سے کہو اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور ان کی ماں، ان کو تم ان کی عبادت کر رہے ہو. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ مالک ہیں تمہارے کسی نقصان کے نہ کسی نفع کے. میں نے کہا دیکھ لو یہاں پہ آ گیا. کہتا تو ہم تو نبی الاسلام کی یا بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، یہاں تو آیا تھا عبادت کرتے ہو ایسے کی. تو عیسائیوں کو اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے. ہم تو نبی الاسلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور نماز میں عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے بزرگ. اگے پڑھ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. میں نے کہا عبادت کرنا چھوڑ، نہ کر عبادت. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے ہی نہیں، ان کی ماں ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. ساتھ ہی چپ کر گیا وہ بندہ. کیوں کہ جال حق میں صرف پہلے وسوسے کا جواب تھا، دوسرے کا ان کے پاس بھی نہیں تھا. اس لیے اس نے بڑے کانفیڈنس سے جواب دے دیا کہ میں فوراً کہا. اور میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ جب میں یہ آیت پڑھوں گا تو آگے یہ کہے گا. سر مجھ سے زیادہ کون بریلویت جانتا ہے؟ 31 سال تھوڑا شرک پھیلایا ہم نے. لیکن آپ دیکھ لیں حضرت عمر 6ویں نمبر پہ آئے ہیں، یعنی مسلمان ہوئے 6 سال بعد 40ویں نمبر پہ ترقی کر کے دوسرے نمبر تک پہنچ گئے. تو 6 سال تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب بات سمجھ آئی ہے نا پھر جناب آپ دیکھ لیں، پھر انہوں نے لحاظ نہیں کیا کسی کا. تو میں نے کہا دیکھ، ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا، اور دوسرا دیکھ تجھے یہ پٹی پڑھائی گئی تھی کہ بت من دون اللہ ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ اور انبیاء کو ہم من دون اللہ نہیں کہہ سکتے. تو دیکھ یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو بھی کہا ہے قل اتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ ہستیاں. تو من دون اللہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں جب کہ ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے. اچھا اس میں پیغمبروں کا قصور نہیں ہے، ویسے ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی پارٹی ہیں، حزب اللہ ہیں پیغمبر، اور جو شیاطین ہیں وہ اور ان کے فالورز وہ حزب الشیطان ہیں. ان معنوں میں وہ اللہ کی پارٹی ہیں. لیکن جب توحید کا معاملہ آئے گا نا، پھر جو پیغمبر بھی سامنے کھڑا کیا جائے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرے گا. اور سورۃ المائدہ کی آپ آیت نمبر 17 میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمُّهُ اور اس کی ماں کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو موت دے دے. موت بھی نہیں، موت پھر بھی تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ لفظ تھا، ہلاک کر دے. یعنی تم کہہ رہے ہو عیسیٰ اللہ ہے، تو اللہ چاہے تو عیسیٰ کو ہلاک کر دے. اچھا غصہ عیسائیوں پہ ہے
اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ تو وہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد آئی، وہ اکثر کہتے تھے او پائی جدو توحید بیان کریں گے گستاخی آپ ہی ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. جدو توحید بیان ہوئے گی، جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھ لیں اللہ نے توحید بیان کی ہے اور ان کے زوم میں گستاخی آٹومیٹیکلی ہو گئی ہے. غصہ تھا عیسائیوں پر، اللہ نے کہہ دیا اگر اللہ عیسیٰ کو ہلاک کر دے، اس کی ماں کو، سب کو، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہے. غصہ عیسائیوں پہ، لیکن ظاہر ہے جب پیغمبروں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا پھر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سمجھانے کا. ان سے ہوتا تو یہ کہتے یار یہ کس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ہائے ہائے، اللہ نے کہا وہ جو مرضی پیدا کرے. عیسیٰ بھی ایک اس کا بندہ ہے، اس نے پیدا کر دیا. اربوں مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، اس میں سے ایک عیسیٰ بھی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. بہرحال یہ پھر جو ہمارے بریلوی بھائی تھے نا، یہ بھی لاجواب ہوئے. یہ آپ کو میں نے تیسرا واقعہ سنایا. چوتھا سنیں. 2017 کی بات ہے، انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں فون آیا. ان دنوں ہمارے عثمان بھائی فون سنتے تھے، سارے کام اکیلے یہ کر رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا جی اس طرح انڈیا سے ایک فون آیا ہے ایک مفتی صاحب کا، اور وہ منظور الاسلام بریلی میں جو اعلیٰ حضرت کا مزار کے اوپر مدرسہ بنا ہے، جس کے نام سے دنیا میں بریلویت پھیلی. جس طرح 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا، یہ 1896 میں بنا منظور الاسلام بریلی. تو وہاں سے کال آئی ہے ایک عالم دین کی، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے علی بھائی سے بات کرنی ہے، وہ میرے محسن ہیں، اور میں عموماً کوشش کرتا تھا کہ آخری درجے تک فون نہ ہی سنوں. لیکن یہ جب انہوں نے کہا نہیں بریلی سے ہے اور عالم ہے اور بات کرنا چاہتے ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، میں نے کہا جی کرائیں بات. انہوں نے خیر ان کو ٹائم دے دیا اگلے دن کا. تو میں عثمان بھائی کے محلے میں جا کے میں نے عشاء کی نماز ان کے ساتھ پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد فون آ گیا ان کا. اتنی دعائیں دے رہے تھے وہ، اور کہتے ہیں کہ میں یعنی سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا استاد ہوں، اور میں مدرسے میں پڑھاتا رہا ہوں، اور میں نے منزل اسلام سے ڈگری لی ہوئی ہے. آپ کے ایک مفلٹ نے مجھے مسلمان کر دیا ہے صحیح معنوں میں. میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے کہا یہ آپ نے؟ کہتے ہیں وہ آپ کا میں نے کلپ ایک سنا تھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ پڑھیں، تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ سب سے بڑے شرک کے نمبردار ہی دنیا میں عام ہے. عالم ہو کر کہتا ہے کہ میں نے پھر اکتفا نہیں کیا. کہتا ہے میں نے 30-35 علماء کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا اور کہا کہ ایک ضروری بات ڈسکس کرنی ہے. ان کے سامنے میں نے پمفلٹ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ دیا. جس طرح کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھ کے تو توحید بیان کی تھی. اب یہ پمفلٹ جب کو پورا سن لے، 8 صفحے ہی ہیں، تو جتنی چلاکیاں ان کے بڑوں نے ان کو سکھائی ہوئی تھی اور اس طرح ہی مان رہے سن جی میں وڈے مندر ہے، وہ ساری ختم ہو گئی. کہتے جب پمفلٹ ختم ہوا میں نے کہا جی کوئی کوشچن کسی بندے کا توحید کے حوالے سے، غیر اللہ سے استعانت کے مسئلے میں، تو سارے علماء نے اپنا سر پھینک لیا. انہوں نے کہا یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے نا، اس بات کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یار پھر ہمیں، تو وہ کہنے لگے پھر کہ اعلیٰ حضرت کو بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ہائے 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 سبحان اللہ. ابو جہل ابو الحکم کہا جاتا تھا، نبی علیہ السلام کی بات اسے سمجھ نہیں آئی ہے. ابو جہل تو ہم اسے کہتے ہیں نا بعد میں کہ وہ جہالت کے باپ، ورنہ وہ سب سے بڑا حکیم تھا. جس طرح ہم کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو حکیم الامت، تھنکر، تھنک ٹینک، فیصلے بڑے بڑے جو ہوتے تھے، بیٹھتی تھی پنچایتیں جنہیں ہم کہتے ہیں، بڑے بڑے جرگے، ان کے وہ فیصلے کرتا تھا ابو الحکم. ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ یار اس کو نہیں بات سمجھے، اتنا سیانہ بنتا تھا. اور اس کے غلام سمیہ اور یاسر، عمار بن یاسر کے ماں باپ، ان کو بات سمجھ آ گئی. یہ تو اللہ کے فیصلے. تو کہتا میں نے کہا یار اعلیٰ حضرت کو چھوڑو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ حق واضح نہ کر دے. ہر شخص کی زندگی میں یہ موقع آنا ہے، تو تم پہ آئے تم قبول کرو. تو وہ لاجواب تو ہو گئے، لیکن آئیں بائیں شائع کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یار اگر ہم یہ کریں گے تو یہ تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، اور ہمارا تو ہمیں کون مسجد میں رکھے گا، اہل حدیث کے پاس جائیں گے وہ بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے.
اچھا خیر وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ یہ بہت زبردست چیز ہے اور ہم یہاں پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. مجھے صرف ایک کوشچن کا آنسر نہیں مل رہا تھا کہ بھئی اس کو کیسے ہدایت مل گئی. میں نے کہا یار تم بھی تو مولوی تھے, تم نے اپنی نوکری کی فکر نہیں کی ہے. کہنے لگا جی میں تو نوکری کرتا نہیں ہوں, میرا تو فرنیچر کا بزنس ہے. ہاں تو اس لیے مجھے آخرت کی فکر اپنی تھی. اگر میں بھی مسجد یا کا وہ والا ہوتا, وہ والنٹیئرلی پڑھاتا تھا بچوں کو, تو کہتا ہے میں اس سے کماتا نہیں ہوں, میرا اپنا بزنس ہے, میں اس سے کھاتا پیتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی مجھے مدرسے سے نکال دے تو میری روٹی تو نہیں بند ہونی. تو وہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا, میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, میں دین سے کو بیچ کر اپنے لیے 1 روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں. کیوں کہ جب روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے گی پھر آپ کو کوئی حق بات نہیں بتائے گا, کیونکہ اسے فکر پڑ جائے گی کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے. باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں, لیکن میں آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس کا بھی کچھ حصہ میں اسی 48 نمبر آیت پہ لگاؤں گا. کچھ امپورٹنٹ باتیں میں نے مزید ڈسکس کرنی ہے. بہرحال یہاں پہ میں وہ حدیث ڈسکس کروں جو ایک حدیث 3 عقیدے آپ کے کلیئر کر دے گی. نمبر 1 عقیدہ علم الغیب, نمبر 2 عقیدہ حاضر و ناظر, اور نمبر 3 عقیدہ استعانت, غیر اللہ سے مدد کے لیے پکارنا. ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے. 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک قبیلے کے ساتھ جو نیو مسلم تھا. ان کی خواہش تھی کہ ہمیں آپ ایسے قاری حضرات دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں. انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا. ان میں ایک تھے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو آخر میں قتل کیا گیا. جب وہ شہید ہونے لگے نا تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی. وہ الفاظ تھے, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام پہ غم کی کیفیت ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو ظلماً شہید کر دیا گیا. دھوکے سے لے گئے تھے قرآن کی تعلیم کے لیے اور راستے میں مار دیا. تو اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کتنے دن تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی 70 قاریوں کے قتل ہونے کے اوپر. یار اتنی محنت سے 70 بندے تیار کیے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب چند گنتی کے لوگ تھے جو حضور کے ساتھ تھے, تو اس میں 70 تو بہت بڑا فگر تھا. تو تمہارے بھائیوں نے, مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ان کے دین پر قائم ہے, تاکہ ہمارے نبی کو تسلی رہے کہ ہم نے آخری وقت تک حضور کا دین نہیں چھوڑا. اتنی بڑی آزمائش میں ایک ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے, اور آخر میں مر رہا ہوں اور میں بھی اپنی جان دے رہا ہوں, لیکن حضور کے دین نہیں ہم نے چھوڑا. ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا, اور اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اس تکلیف میں بھی, اور ہمارا رب ہم سے راضی. وہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آیا, انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے. سر اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں بھی موجود تھے اس وقت بھی صحابہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتے نہیں تھے, بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دینا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا علم الغیب والا. دوسرا, ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں, تو وہ کہہ رہے ہوتے کہ حاضر و ناظر ہیں. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ قبر اطہر کے اندر موجود ہے لیکن وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو. ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ورنہ وہ کہتے یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم جان دے رہے ہیں, اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا. ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو پتہ چلے گا. نہ حضور یہاں پہ حاضر و ناظر ہیں, نہ علم غیب ہے, اور نہ انہوں نے حضور سے مدد مانگی. مدد بھی اللہ ہی سے مانگی. اور آپ دیکھیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل ہمارے نبی کو خبر دے دینا. جبرائیل کو بھی مدد کے لیے نہیں پکارا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں یہ جو نعت ہے نا, فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے, یہ بھی شرک کے الفاظ ہیں. فرشتوں کو آپ کوئی پیغام نہیں دے سکتے. وہ ٹھیک ہے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں,
جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں، لیکن ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، آپ نے فرشتوں کو نہیں پکارنا۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ اے میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، اے وہی ہے، ایک کہانی شریف ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں نہ میکائیل کو پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں تو کسی کو اپنے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تو یہ حدیث میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے: علم الغیب کا عقیدہ، حاضر و ناظر کا عقیدہ، اور غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا عقیدہ۔ تینوں کے تینوں عقیدے جو انہوں نے فراڈ پہ مبنی ہیں ان کے، اور جو جائز اس کی صورتیں وہ ہم مانتے ہیں۔ اس پہ آپ علم الغیب پہ میں نے 2 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 6A اور 6B۔ 6A علم الغیب سے متعلق ہے، 6B کشف، الہام اور خوابوں سے متعلق۔ مسئلہ نمبر 7 حاضر و ناظر سے متعلق ہے، اور استعانت کے اوپر مسئلہ نمبر 3 ہے، اور اسی پہ ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ تو میری تو خواہش تھی کہ آج یہ گفتگو مکمل ہو جاتی، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔